ریزیلینس کا مطلب ہوتا ہے گر کے اٹھنا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو طاقت حاصل کرنا اپنے آپ سے، ناٹ باہر سے، آپ سمجھیں، دس از ریزیلینس. اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لینا کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرنا پہلے، اور پھر اسٹرانگ بنانا، اور تیسرے نمبر پہ اسٹرانگ ریپریزینٹ کرنا، اور پھر ان چیزوں سے گزر جانا جو اپیرنٹلی بہت ٹف تھی. اللہ کا ایک نظام ہے، یقین نہ آئے تو اس میں سے گزر کر دیکھنا. کبھی سنا لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ بہت، اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا استطاعت کیا چیز ہے. کچھ لوگوں کی استطاعت زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے. جن پہ بہت تکلیفیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ہی چن لیا لگتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، شاید میں اللہ کو زیادہ عام لوگوں کی نسبت مضبوط نظر آتا ہوں. دوسرا گلہ کرتا ہے، ایک کہتا ہے یا اللہ اٹس اوکے، تو راضی ہو جائے یا اللہ، اس میں سے گزار دے. میرے جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، پلانڈ نہیں ہوتی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس کا نہ ہونا نہ ختم ہونا اس کے اختیار میں ہے. تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ چونکہ یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں اور اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ صرف دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس میں سے آسانیاں میرے لیے کر دے. اور پھر بھی وہ گلہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس نے دی ہے وہی اس میں سے نکالے گا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرا بندہ گلہ کرتا رہتا ہے، پھر وہ صرف اللہ سے نہیں گلہ کرتا، جب بھی گلہ کرتے ہیں سارے لوگ سنتے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ خوش نہیں رہتا، ہمیشہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے لوگوں سے، دنیا والوں سے، اور اس کی اپنی زمشنز ہوتی ہیں. اس سے ایکسپیکٹ کر لیا، وہ اس نے نہیں کیا اس سے ناراض، اس سے ایکسپیکٹ کر لیا اس سے نہیں ہوا اس سے ناراض. ایکسپیکٹیشنز اس کو ہرٹ کرتی ہیں، پھر ہرٹ ہونے سے وہ اور کمزور ہو جاتی ہے. پھر اس کی تھاٹس اس کو ٹیک اوور کرتی ہیں، اب وہ اپنے آپ پہ سیلف پیٹی کرتا ہے. فرسٹ سٹیج میں جب وہ اپنے آپ پہ سیلف پیٹی کرتے ہوئے بیل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ اس کی سیلف پیٹی اس کے اینگر میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر اینگر اس کی پہلی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے جیسچر سے، اس کی سائیکلوں سے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا اینگر اس کے قریب کے لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن وہ چونکہ بہت قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے دوست نما ہوتے ہیں لوگ، یا اس کا گروپ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، لیکن اینگر نظر آ رہا ہوتا ہے. اگلی سٹیج پر جب یہ اینگر اور جیسچرز باہر نظر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بندہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے جب اس کا سیلف اتنا کنٹرول نہیں رہتا اور کمیونٹی میں وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اینگر آپ کے اگریشن میں کنورٹ ہوتا ہے. جب لوگ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، میں نے اس دن بھی پڑھایا تھا کہ وہ اس کے اوپر پھر ایک نیگیٹو اثر، وہ ایک ایسے وشیس سرکل میں انٹر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ اس میں سے پھر نکل ہی نہیں سکتا. اس کو نہ وہ وقت ملتا ہے، نہ مہلت ملتی ہے، نہ اس کو سوچنے کا ٹائم لگتا ہے کہ ویئر از دا ٹرو کاز، what is happening with me, how can I come out of this problems. کیونکہ وہ کسی نے باہر سے آ کے اس کو طاقت نہیں دینی. سیلف ریفلیکشن، سیلف انالیٹک اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے. پھر وہ پہلے وہ 2 لوگوں سے ہٹ تھا، اب وہ 100 لوگوں سے ہٹ. اب 100 کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، تو وہ ایک سینٹینس سیکھ لیتا ہے، آئی کین ناٹ میک ایوری ون ہیپی. پھر وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آئسولیٹ کرتا ہے، پھر وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچنا شروع کرتا ہے. مگر اب یہ سوچ وہ سوچ نہیں ہے شروع والی، یہ سوچ ڈپریشن کی سوچ ہے، آئسولیشن کی سوچ ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کی، سزا دینے کی سوچ ہے. سزا کسی کو نہیں ملتی، اسی شخص کو مل رہی ہوتی ہے. اور یہی لوگ بعد میں اپنی جان بھی لے لیتے ہیں. پھر ان کو لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ بہت گڈ ہارٹڈ پیپل ہو، ان سے زیادہ اچھے دل کا کوئی نہ ہو،
لیکن یہ وہ لوگ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اپنے آپ میں جن کو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا مسنڈیل ہے، یہ تو بڑا یہ ہے، یار یہ تو وہاں بھی لڑتا ہے، یار یہ تو وہاں بھی لڑتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کے 10 گریڈس ہیں اس کی پرابلمس کے، تو گریڈ 10 پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گریڈ 10 پہ عام طور پہ یہ لوگ یا سفررز ہوتے ہیں یا سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کیا کرتا ہے دوسرے گروپ کا، جس کو آپ کہتے ہو پازیٹیو پیپل، یا آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہوتا؟ ابنڈنس تھنکنگ والے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یار کچھ ہو گیا، پھر کیا ہوا یار، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ پہ سیلف پٹی نہیں کرتے، میں ہی کیوں روسٹر میں میرا نام ہی کیوں، مجھے کیوں سیشن دیا جا رہا ہے، باقی سارے فارغ بیٹھے۔ یہ ادھر والا بندہ تھا پہلے گروپ والا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں ہے میں لے لیتا ہوں، مجھے دے دو۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی اور ایتھیکلی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کام پہ کسی کو شکایت نہیں دیتا۔ دیکھو جب ہم کسی کو انٹرویو دیتے ہیں کسی جگہ پہ، جاب پہ، ہم اپنی انٹرویو دیتے ہیں، ہم ایسے کریں گے، آپ محنتی ہیں، یس، آپ پلے فل ہیں، یس، آپ رزسٹ تو نہیں کریں گے، نو، مجھے تو شوق ہی بڑا ہے بچوں کے ساتھ کام کرنے کا۔ اور یہی بچہ جب آپ کے ساتھ ریزن آپ کو یہ بتائیں کہ میں اس لیے سیشن نہیں لے رہا یا لے رہی کہ ساتھ والا کیوں فارغ بیٹھا ہے روسٹر میں، تو اب اس کی پرسنالٹی ہائی لائٹ ہونا شروع ہوگی۔ یہ آگے ہی جائے گی، پیچھے نہیں جائے گی، کیونکہ وہ آلریڈی تیسرے چوتھے گریڈ پہ ہے اس سارکزم جو والی سٹیجز پہ۔ دیکھو جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے ہیں، اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، بے پرواہ اور بے نیاز ہو کر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، لوگ ان کے کولیگز بنتے ہیں، ان کے دوست نہیں بنتے۔ اس کو پتہ ہے کہ پروفیشنل لائف میں سب کولیگز ہوتے ہیں، نوبڈی از یور فرینڈ ان یور جاب ایریا، یہ سب آپ کے کولیگز ہیں، یہ آپ کے فرینڈس نہیں ہیں۔ آج یہ میری بات لکھ لو، کوئی پہلے سے دوست آیا اس کی نہیں میں کہہ رہی آپ کو بات، یہ جس دن آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے گی یہ کوٹ کر کے اس کو بتنگڑ بنا کے آگے ضرور بتائیں گے، کیونکہ سم ہاؤ یہ اوپر نیچے کی گیم ہے، نہیں ایسی، نہ میرے پاس وقت، نہ میری آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پروفیشنل کمپٹیشن ہے۔ یہاں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے اور وہی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اچھا ٹیچر تو کوئی نہ کوئی دن بنا ہی دے گا۔ اچھا انسان بننے کے لیے، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنی ہے۔ کامیابی کا تعلق آپ کی ترقی سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق آپ کی یہ کہہ لیں چیزوں سے نہیں ہے، پیسوں سے نہیں ہے، سرٹیفکیٹ سے نہیں ہے، ڈگری سے نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق ایک آپ کی سوچ سے ہے اور آپ کے اطمینان سے ہے اور اللہ کے ذکر سے۔ جو انسان کامیاب ہوتا ہے اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ رات کو سکون سے سوتا ہے، جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہ رہا ہوتا ہے، اور جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو تولتا اور موازنہ نہیں کرتا اپنا کسی کے ساتھ، وہ ہیپی گو والا بندہ ہوتا ہے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں پاسٹ پہ روتا نہیں ہے اور فیوچر پہ کھڑتا نہیں ہے، اپنی جو چیزیں اس کے بس میں نہیں ہے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ تکلیف نہیں لیتا۔ پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام لگا رہتا ہے، تو یہ وہ کیٹیگری بن جاتی ہے محنتی، ایکچولی انٹیلیجنٹ بھی تھا۔ اور دوسرا بندہ جو ذہین تھا اور اپنی ذہانت کو وہ ادھر ادھر لڑوانے کرانے میں لگا رہا، وہ بھی بیچارہ پیچھے رہ جاتا۔ محنتی بندہ کام سے کام رکھنے والا آگے نکل جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کامیابی خود آ کے اس کے قدم چومتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ممتاز ہو رہا ہوتا ہے، اس کی محنت اس کو ہارڈ ورک اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنی سوچوں سے لڑ کر، اپنی کمزوریوں سے لڑ کر، اپنے آپ سے لڑ کر ریزیلینس کی طرف جانا، گرنا گر کر اٹھنا، بار بار اٹھنا، دس از ریزیلینس۔ اور پھر ایک دن ایسا آ جائے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، پھر آپ ریزیلینٹ ہو جاتے ہو۔ اور یہ ریزیلینس کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پہلے تو اللہ تکلیف دے ہی نہ، آسانیوں کے ساتھ ہی زندگی رکھے، اور
اور اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ اس میں سے اٹھنے کی طاقت بھی دے. اور پھر اس کے بعد پازیٹیوٹی دے ہمیں. اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پازیٹیو ایموشنز اور پازیٹیو کنیکشنز ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ رہیں. اچھے دوست نعمت ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی حقوق العباد کا درجہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ رکھا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمارے میں سے کوئی کہہ رہا آپ کسی کو ٹیز کریں یا آپ کسی کا خیال نہ رکھیں. یہ نہیں ہے ان باتوں کا مطلب. ان کا مطلب ہے سب کے ساتھ اچھا رہیں اور سب کے ساتھ نیوٹرل رہیں اور ہر ایک کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیں. کسی کی پرابلم بھی آپ سے کم یا زیادہ نہیں ہے، سب کے گھر میں پریشانی ہے، لیکن اس میں آپ کمپیریزن سے نکل آئے تو پھر آپ جو ہے وہ ریزیلینس اور پھر سو کالڈ کامیابی کی ضرورت کیا ہوتی ہے انسان کو. اس دنیا سے خالی آتا ہے، اس نے خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے. ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ دس از ناٹ سم تھنگ مٹیریل، دس از ناٹ سم تھنگ ویزیبل. آپ کو اس چیز پہ تو یقین ہے نا کہ خالی ہاتھ جا رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہمارا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا بھی ڈیٹا مانیٹرنگ ہو رہا ہے. کیا کیا پورے دن میں تو وہ بھی کہیں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ریکارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے فرشتے سارا دن ایک نوٹ بک پہ ہمارے کام لکھ رہے ہیں. تو اپنے اعمال کو ہی ٹھیک رکھیں، اس ڈیٹا کو ٹھیک رکھیں. اینڈ میں سارا پلس پلس تو ہو، کہیں پہ پلس نہ بھی ہو تو کوشش تو نظر آئے کہ پرابلم تو چل رہی تھی لیکن ایبسینٹ نہ ہو، اس ڈیٹا میں کراس نہ ہو. اس کی ایفرٹ تو کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. اس طرح سے اور بھی ایک دو چیزیں. جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا اس کو بیسٹ یوٹیلائز کر لو.